السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، آج ہے جمعے کا دن اور آج میں سوچ رہی تھی کہ میں تو جگہ آٹا گون لیتی ہوں۔ ایک میں نے پتیرا آٹا گون لیا ہے پراٹھوں کے لیے اور ایک میں خمبیرہ آٹا گون رہی ہوں۔ جب ایک ساتھ ہی میں گون لوں گی تو ذرا آسانی ہو جائے گی، کچھ دن میں آٹا گوننے سے بے غم رہوں گی۔ اچھا جی، آج سے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہے کیونکہ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ آٹا گون کے رکھ لیتی ہوں، پراٹھے شراٹھے بنیں گے تو اچھا لگے گا۔ تو بس یہاں پر میں آٹا گون رہی تھی اور ابھی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں تھوڑی کوہاٹی بازار چلی جاؤں، کیونکہ کچھ سویٹرز وغیرہ اگر مجھے مل کے اچھی قیمت میں تو میں لے لوں گی۔ آج تو میں آ گئی ہوں کوہاٹی بازار، بلکہ ہمیشہ سے ہی کوہاٹی بازار آتی ہوں یا کسی بھی بازار جاتی ہوں، مگر اور ہمیشہ سے میں دوپہر کے ٹائم جاتی ہوں، چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں، مطلب 2 بجے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد میں جاتی ہوں۔ مگر آج کوہاٹی بازار آ کے، مطلب جو لنڈا بازار ہے وہاں آ کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پتہ نہیں کہ جمعے کے دن کی وجہ سے اتنا رش تھا، آج اتنا رش تھا، اتنی زیادہ لیڈیز تھی، اتنے زیادہ مرد تھے کہ بس مطلب شاپنگ کرنا ہی مجھے کافی زیادہ مشکل پڑ گیا۔ اور مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں کبھی بھی جمعے کے دن کوہاٹی بازار، جو یہ لنڈا بازار ہے، یہاں پر نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سب کی چھٹی ہوتی ہے۔ مطلب زیادہ تر جو کام وغیرہ کرتے ہیں ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو جمعے کے دن ہی سب لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ خاص کر یہ لنڈا بازار جو ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ہر کسی کی اور ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی مطلب اس طرح کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کسی برانڈ میں اتنے زیادہ مہنگے لینے کی بجائے یہیں لے چلی جاتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو بھی لے کر آئی تھی تاکہ وہ اپنی پسند سے کچھ نہ کچھ لے لیں، مگر رش کی وجہ سے بالکل بھی کچھ دیکھنے کا مطلب صحیح موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو خیر جو بمبا مارکیٹ ہے جہاں پر ہمیشہ میں جاتی ہوں، اور وہاں پر کافی زیادہ لنڈا ہے، مگر وہاں بالکل بھی فضول قسم کا چیزیں تھی، کچھ بھی ہمیں وہاں پر نہیں ملا۔ اور میں نے بیٹیوں سے ہی کہا بھی تھا کہ چلو اگر یہاں نہ مل گیا تو پھر میں آپ لوگوں کو مطلب کسی برانڈ سے لے کر دے دوں گی۔ تو خیر ابھی ہم دوبارہ آ گئے تھے اس مارکیٹ میں، یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو کافی دفعہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ جب کوہاٹی بازار آؤ، ان مارکیٹوں میں آپ لوگ نہ گھومو تو پھر تو کچھ مزہ ہی نہیں ہے، کوہاٹی بازار آنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، کرسمس آنے والی ہے تو کرسمس کی بھی کافی زیادہ چیزیں تھی، اس طرح کی گاڑیاں بھی تھی۔ پچھلے ایک ولاگ میں ایک مجھے کمنٹ آیا تھا کہ یہاں پر بچوں کا ایک جھولا پڑا ہوا تھا، کہ میں نے اس کی پرائس سے نہیں پوچھی، تو سوری اس دفعہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پائی، کیونکہ ہر ایک جو دکاندار تھا وہ بہت زیادہ مصروف تھا لوگوں کے ساتھ بارگیننگ کرنے میں، لوگوں کو چیزیں دکھانے میں۔ تو یقین کرے کہ آج تو ہم آ گئے تھے کوہاٹی بازار، مطلب آج ہمیں بالکل بھی مزہ نہیں آیا، کیونکہ ہمیشہ میں یہاں آتی ہوں، مجھے کافی اچھا لگتا ہے، میں یہاں سے کچھ نہ کچھ دے کر چلی جاتی ہوں، مگر آج میرا بالکل بھی ایک تو رش بہت زیادہ تھا، دوسرے میرے ساتھ میری بیٹیاں تھیں، حالانکہ میں ان کو ان بازاروں میں نہیں لے کر جاتی، مگر آج ان کو میں نے کہا تھا کہ چلے جاتے ہیں، سویٹرز وغیرہ سردی ہے گھر کے لیے پہننے کے لیے لے لیں گے، کوئی بری بات نہیں کہ ہم لنڈا بازار سے بھی کبھی کبھی شاپنگ ہو جاتی ہے، کبھی اچھی چیز مل جاتی ہے، کافی اچھی قیمت میں مل جاتی ہے اور کوالٹی بھی ان کی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہاں کی ساری مارکیٹیں تو ہم لوگوں نے دیکھ لی، مگر ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ وہاں پر لنڈے میں تو سویٹرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بالکل بھی فضول تھی، مطلب بچوں کی چیزیں اچھی تھی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے پاجامے وغیرہ اس طرح کے سویٹرز وغیرہ ٹوپیز وغیرہ وہ اچھی تھی، مگر ہم بڑوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر دوسرا مارکیٹ ہے جس کو خانہ مارکیٹ کہتے ہیں، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو وہاں چلے جاتے ہیں، بس یہ 2 مارکیٹس ہیں یہاں پر جہاں پر آپ لوگوں کو لنڈے کا سامان مل جاتا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ وہاں چلے جاتے ہیں، کہ اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو بس ظاہر ہے پھر گھر ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں اس طرف پر، اور آج ٹریفک بھی بہت زیادہ تھا، مطلب پتہ نہیں کہ کیا وجہ تھی کہ آج رش ہی رش تھا۔ میں تو آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ کسی لنڈا بازار جائے، چاہے کوہاٹی بازار ہو گئے چاہے پاٹک ہو گئے، تو جمعے کے دن نہ جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پاٹک پہ بھی جمعے کے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہاں تو آج میں نے دیکھ لیا ہے کیونکہ آج تو کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ دا خو ډېر ښایسته سویټر دی، دا ډېر زبردست او زمونږ د خوښې یو دانه مې راوړو داسې پکې شته ګوره کوټ ټایپ۔
تو جی فائنلی ہم لوگوں نے سویٹرس لے لیے، بہت پیارے پیارے سویٹر لیے ہیں، گھر جا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور کباڑ کی چیزیں لینے میں کچھ برائی نہیں ہے، ہر کوئی پہنتا ہے، کوئی یہ ظاہر کرتا ہے، کوئی ظاہر نہیں کرتا۔ تو خیر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ کہاں کیا کچھ ملتا ہے۔ یہاں پر ہم آ گئے تھے گھر، اور شاپنگ تو خیر ہم نے کل ہی ایک ہی شاپ سے ہم نے کی ہے، جو ہے خانم مارکیٹ میں ایک شاپ تھی اور کونے میں ایک شاپ تھی جن کے پاس بہت زبردست سویٹر تھے، قیمتیں بھی وہ صحیح بول رہا تھا اور ڈیزائن بھی بہت زیادہ، ویرائٹی بہت زیادہ تھی۔ تو وہاں سے تو شاپنگ کر لی ہے۔ جب میں گھر آئی ہوں تو میرے ہسبینڈ کچھ ڈرائی فروٹ لے کر آئے تھے کیونکہ ڈرائی فروٹ کھا لیتے ہیں بچے بھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے تو عام فروٹ تو اتنے شوق سے نہیں کھاتے، تو چلو ڈرائی فروٹ ہی میں رات کا کھانے کے بعد گرین ٹی بنا لیتی ہوں تو پھر ہم ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اچھا ایک یوٹیوبر ہے جو نشو خان، آپ سب ان کو جانتے ہیں، تو وہ بھی جا کر لنڈا بازار سے شاپنگ کرتی ہے، بلکہ دکھاتی بھی ہے، سٹوری بھی لگاتی ہے۔ ہر کوئی لنڈے کا سامان پہنتا ہے مگر کوئی دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھاتا، اور یہاں ڈرائی فروٹ میں سنبھالوں گی، اور اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی بھی گوہاٹی بازار جانا ہے تو مہربانی کر کے جمعے کے دن نہ جائیں۔ اور میں ابھی دکھاتی ہوں کہ میں نے لنڈا بازار سے کیا شاپنگ کی ہے، کون سے سویٹرز میں نے لیے ہیں۔ خیر یہ سویٹر تو لنڈے کا نہیں، یہ تو میں نے بنینزا سترنگی سے تقریباً 2 سال پہلے لیے تھے، مگر کوالٹی بہت زبردست ہے۔ اس کو میں دھوتی ہوں، پہنتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو میں گھر ہی میں یوز کر رہی ہوں۔ اچھا کل میں سالن بنا رہی تھی، اس کے اوپر داغ گر گئے تھے جو مجھے ابھی نظر آ رہے تھے، تو خیر اس کو میں دھو لوں گی۔ اور ویسے زیادہ تر میں بٹن والے سویٹر پہنتی ہوں، اور جس کے اندر اس طرح پاکٹس وغیرہ ہو، کچھ بھی بندہ پیسے میں سے موبائل رکھ لیتا ہے۔ تو بس مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں پہلے یہ والا سویٹر پہن لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے لنڈے بازار سے بھی تقریباً اسی مطلب کوالٹی کی چیزیں مل جاتی ہے، اسی طرح چیزیں ہوتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی برانڈ سے آپ لوگ جب لیتے ہو تو وہ ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں، 3 4 5 ہزار تو کہیں گئے نہیں ہے ایک سویٹر پہ، اور لنڈے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی قیمت پہ مل جاتے ہیں۔ اچھا جی یہ سویٹرز ہم لے کر آئے تھے، اب یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی کوالٹی بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہم کسی برانڈ سے لیتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم برانڈ سے لیتے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ بس ویسے ہی مجھے تھا کہ میں ایک دفعہ چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں، اگر مجھے پسند آ گیا تو میں لے لوں گی، مگر مجھے تو خاص ایک مارکیٹ میں بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ ہاں جب دوسرے مارکیٹ پہ ہم گئے ہیں تو یہاں پر مجھے پسند آ گئے تھے۔ اس کی بھی اس طرح پاکٹس بنی ہوئی ہے، اس طرح کی میں نے لے لیے 4 5 سویٹر لے لیے، بچے گھر میں پہن لیں گے۔ اور یہ کچھ بلیک ریڈ کلر ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے، آگے سے سارے کے سارے بٹن لگے ہوئے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر کچھ بر ہے، کچھ بھی اس پر نہیں ہے۔ اچھا یہ والے سویٹر بھی مجھے اچھے لگے تھے، یہ میں دے دوں گی اپنے بھانجوں کو، مطلب ان کے بھی یوز ہو جائیں گے، بس مجھے اچھے لگے تو میں نے کہا کہ لے لیتی ہوں، کیونکہ پھر اکثر میری بہنیں بھی کہتی ہیں کہ کوئی چیز اس طرح پسند آتی ہے تو لے دے ہمارے لیے، ہم بھی آپ سے لے لیں گے۔ تو وہ جو دکاندار تھا وہ کافی زیادہ ہمیں ویرائٹی دکھا رہا تھا، اتنے زیادہ بھی لینے والے نہیں تھی، میں نے فی الحال 5 سویٹر لیے۔ اچھا وہ مجھے 3700 روپے کا کہہ رہا تھا کہ 3700 روپے کے 5 دے دوں گا، مگر میں نے کہا کہ نہیں 3700 تو بہت زیادہ ہے۔ پھر اس نے کر کے 3000، پھر 2500، آخر میں نے 2000 روپے اس کو دے دی کہ 2000 روپے لے لو، اور 5 سویٹر تقریباً 400 روپے کا یہ ایک سویٹر مل گیا ہمیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ نہ ہی اس کے اوپر بر ہے، اور نہ ہی اس کے جو اکثر جو سویٹر پرانے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ یوز ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی جو یہ آستین ہے یا پھر اس کا جو گلا ہوتا ہے وہ ذرا کھل جاتا ہے، تو یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ویسے کے ویسے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی برانڈ کے ہی باہری کے سارے سویٹر ہے، کیا ہوا کہ لنڈے بازار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ہمیں سارے جو تھے تو تقریباً 400 روپے کا ہمیں ایک سویٹر ملا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں سے ساکس لیے ہیں، اور یہ والے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کلر کا ہے، ماشاءاللہ سے بھی بہت پیارا ہے، اور کچھ بیگی سٹائل ہے سارے سویٹر، کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی ذرا بیگی پہنتی ہے اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے۔ جب ہم لوگ جوان ہوتے تھے تب بھی بیگی کا فیشن تھا، بیگی سویٹر بہت پہنتے تھے لوگ، اب دوبارہ سے وہ پرانا فیشن آ گیا ہے۔ اچھا اس میں بھی اس طرح کی پاکٹس بنی ہوئی ہیں، تو ایک یہ بلیک کلر میں لی ہے، کلر اس میں کافی زیادہ تھے، اس نے ہمیں دکھائے بھی بہت زیادہ ہے، بس سے ہمیں پسند آ رہے تھے پھر ہم نے وہی لیے۔ اور اب یہ آگے یہ والی چاکلیٹ کلر ہے، یہ بھی بہت پیارا سویٹر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل نیا ہے، یہ بھی آگے سارے فرنٹ پہ بٹن لگے ہوئے ہیں، اور اس کا کچھ کالر بنا ہوا ہے، اور آگے اس کے 2 پاکٹس بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے ہمیں اچھے لگے تو ہم نے لے لیے۔ اب میرا دوبارہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں دوبارہ جاؤں اور اپنے لیے بھی ایک گھر کے لیے 2 سویٹر لے لوں، کیونکہ گھر میں بھی پہنے جاتے ہیں، باہر بھی پہنے جاتے ہیں، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بس یہ ہم لوگ کی آج لنڈا بازار سے شاپنگ تھی جو میں نے آپ لوگ کو دکھا دی ہے۔ اچھا پھر میں اپنے لیے یہ نیل کلر لے کر آئی تھی۔ ظاہر ہے نیل پالش تو ہم لگا نہیں سکتے، نماز نہیں ہوتی، تو پھر یہ مجھے ویسے اچھا لگ رہا تھا۔ میں پہلے بھی لے کر آتی تھی مینا بازار سے، مگر اب مینا بازار میں نے 1 2 دفعہ پوچھا ہے، ان کے پاس یہ نہیں تھے، تو پھر یہ صدر میں 50 روپے کا ایک ٹیوب سا ہے، یہ میں لے کر آئی ہوں۔ اچھا ہے، تقریباً 2 3 دفعہ یوز ہو جائیں گے۔
بس یہاں پر آ گیا تھا رات کا ٹائم، اور آج میں نے دوبارہ سے کچن میں جو ہے تو لائٹس لگا لی ہے. جل گئی تھی، پتہ نہیں کیوں میری لائٹس جل جاتی ہے، یا تو پھر گرمی تھی ان دنوں میں، یا پھر وہ شاید مطلب یہ بجلی تیز ہو گئی تھی اس وجہ سے جل گئی تھی. تو خیر یہاں پر میں بنا رہی تھی آج بیف کڑھائی بنا رہی تھی، اور زبردست سے یہ خوشبو مجھے ابھی آ رہی، کیونکہ یہاں پر میں نے جو ہے تو بیف جو ہے اس کو بوائل کر لیا ہے، اور ساتھ میں نے ٹماٹر کو پیسٹ بنا کے تو اس کو میں پکا رہی ہوں. اس کے بعد پھر میں بیف ڈالوں گی، ساتھ میں سبز مرچی ہوگی، دھنیا ہو گئی، تھوڑے بہت مسالے میں ڈالوں گی، اور کافی ٹیسٹی بن جاتے ہیں. بس یہاں پر میں نے دودھ پکا لیا تھا، سلاد وغیرہ میں نے کاٹ لیے تھے، اور بس یہ تقریباً پکنے والا ہے. اور امید ہے کہ آج آپ کو میرا ساری جو لنڈی کی شاپنگ ہے وہ پسند آئی ہوگی. تو چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، کمنٹ بھی ضرور کیا کرے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑھائی بالکل تیار ہے، اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.